بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ انتہائی معزز محتشم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع گفتگو ہے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ اسلام کیا ہے؟ اس ضمن میں آئیے سب سے پہلے اسلام کا ایک معنی قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ آل عمران ہے، قرآن مجید کا 3 نمبر سورہ، آیت مقدسہ نمبر 20 کا کچھ حصہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، یعنی جو اہل کتاب ہیں، والأمیین، اور جو ان پڑھ بھی ہیں ان کو بھی فرما دیں، اَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم اللہ کے حضور اپنا سر جھکاتے ہو؟ یعنی اسلام کا معنی ہے، اسلام اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے آگے اپنا سر جھکا دیا جائے، مان لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے۔ اَأَسْلَمْتُمْ، یعنی تم اللہ کے حضور اپنا سر جھکا دیتے ہو، یعنی اسلام قبول کرتے ہو۔ اور آگے فرمایا فَإِنْ أَسْلَمُوا، اور اگر تم اسلام قبول کر لو، یعنی اللہ کے حضور سر تسلیم خم کر لو، اللہ کے آگے اور اس کی اطاعت کے آگے اپنا سر جھکا دو اور اسلام کو قبول کر لو، تو فرمایا فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم حقیقت میں ہدایت پا جاؤ گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور فرمایا اگر اس سے روگردانی کرو، یعنی اللہ کے حضور سر نہ جھکاؤ، اسلام کو تسلیم نہ کرو، فَإِنَّمَا، کلمہ حصر ہے، تو فرمایا علیک البلاغ، اے محبوب آپ نے اپنا کام، اپنا اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے ایک اور مقام پر پھر سمجھیے، قرآن مجید ہے، اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ دین یعنی اسلام ایسا دین ہے کہ اللہ اس کو قبول کیے بغیر آخرت میں کبھی بھی کوئی شخص سرخرو نہیں ہو سکتا، نفع نہیں اٹھا سکتا۔ یہ بھی سورہ آل عمران قرآن مجید کا 3 نمبر سورہ، آیت مقدسہ نمبر 75 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، فرمایا کہ جو کوئی بھی اسلام کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکائے گا، یعنی کوئی اور دین اپنائے گا، تو فرمایا کہ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں اس سے دین اسلام کے سوا کوئی بھی دین، کوئی بھی اسلام یعنی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں یہی لوگ خسارہ پائیں گے جو دین کو تسلیم نہیں کریں گے، اسلام کو بطور دین تسلیم نہیں کریں گے اور اللہ کے حضور اپنا سر نہیں جھکائیں گے۔ تیسرے نمبر پر اللہ نے ایک مطالبہ رکھا ہے اہل اسلام سے، مسلمانوں سے۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کا 3 نمبر سورہ، آیت مقدسہ نمبر 102، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تمہاری موت صرف اس حال پر آئے کہ تم مسلمان ہو، یعنی سانس آخری ہو تب بھی آپ کا سر اللہ کے حضور جھکا ہوا، یعنی آپ اسلام پر جی رہے تھے اور آخری سانس تھی آپ کی کہ آپ اسی اسلام پر قائم رہ کر اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے چل بسے۔ سامعین محتشم، اسلام کا ایک معنی میں نے قرآن مجید کی روح سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ بہت اہم ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام معنوی اعتبار سے اگر اس کو اس معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اسلام کا معنی ہے سر تسلیم خم کر لینا، یعنی سر جھکا لینا، مان لینا۔ اب وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ اسلام کی تفصیل کیا ہے، اس کے درجات کیا ہے، لیکن پہلے اس کو معنی کے اعتبار سے تو سمجھا جائے۔ ہم کتنا آگے اپنا سر جھکاتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اور اسی بات پر قائم رہتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو
اسلام لانے کے باوجود، یعنی مسلمان ہونے کے باوجود ہم ان کو من و ان تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا نا، ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھل نہیں، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ تو بہت سارے ایسے زخم ہیں جو کھولے جا سکتے ہیں اس وقت، لیکن صرف آپ پہلی بات اس بات پر غور کر لیں، نماز جو کہ دین کا ستون ہے، سارے دین اور اسلام کی عمارت جس کے اوپر کھڑی ہے، اور آپ جانتے ہیں ستون کی عمارت کے لحاظ سے اہمیت کیا ہوتی ہے کہ ستون اگر ہٹ جائے تو عمارت منہدم ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ اب نماز کا ہی دیکھ لیں، کیا نماز کے لیے ہم اسلام لائے ہیں، مسلمان ہیں، تو اللہ کے حضور اللہ نے تو کئی بار فرمایا، مفسرین فرماتے ہیں قرآن مجید میں 700 سے زائد مقام مرتبہ ہے کہ نماز پڑھو۔ نماز پڑھنا، اور جو پڑھ لے گویا اللہ کے آگے اس نے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو تو مان لیا ہے، لیکن یہ ماننا کہاں تک ہے؟ آپ آج کی مسلمانوں کی میجارٹی میں دیکھ لیں، اکثریت کیا ہے، ہر ایک جانتا ہے۔ اور پھر دیکھیے نا، نماز میں ہم نے تسلیم نہیں کیا، اپنا سر نہیں جھکایا۔ 700 سے زائد مرتبہ اللہ آواز دیتا ہے اپنے بندوں کو، آؤ نماز کی طرف، کامیابی کی طرف۔ آپ ایمان سے بتائیں، میں اور آپ، کوئی شخص، اگر آپ میں سے کوئی بندہ مجھے ایک بار آواز دے، میں آپ کی آواز سن لوں اور پھر بھی آپ کی طرف دھیان نہ دوں یا آپ کے بلانے پر آپ کی طرف نہ آؤ، آپ دوسری بار آواز دیں گے، میں نے پھر آواز سن کر آپ کی طرف چہرہ نہیں کیا یا آپ کی طرف پلٹا نہیں ہوں، آپ کے بلانے پر آیا نہیں ہوں، آپ تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ دیں گے۔ جب 4 یا 5 مرتبہ یا اس سے زائد، مثال دے رہا ہوں، آپ بلائیں اور میں نہ آؤں، تو ایمان سے بتائیں آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ کتنی آپ کو ناراضگی ہوگی مجھ سے، کتنے غصے میں ہوں گے میری ذات پر۔ لیکن کمال نہیں ہے اللہ کی مہربانیوں پر، اللہ کی کرم نوازیوں پر، کہ وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے، چاہے تو اسی وقت اس شخص کی سانس روک لے کہ جس کو نماز کے لیے بلائے اور وہ نماز کے پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ یہ قدرت رکھتا ہے، اور ہم یہ بھی قدرت نہیں رکھتے، پھر بھی اس پر اتنا غصہ ہوں گے۔ تو ایمان سے بتائیں نا، وہ اللہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن مسلمان ہو کر اسلام کو، دین کو، شریعت کو، اللہ رسول کے احکام کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے پھر عملی اعتبار سے؟ یہ عملی نفاق کیوں ہے ایسا؟ تو میں نے مثال دی ہے نماز کی، کتنی بار بلانے پر جب بندہ نہیں جاتا، میں اور آپ ایک دوسرے کو ایسا معاملہ کریں تو شاید غصے کا پتہ نہیں کیا عالم ہو۔ تو اللہ رب العزت کی کتنی کرم نوازی ہے کہ بندہ نہیں جاتا، وہ اس کو سب کچھ اس حوالے سے بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، اس کی رحمت، اور پھر بھی اپنے بندے کو اپنی طرف بلاتی ہے۔ تو سامعین محترم، صرف ایک نماز ہی کا پہلو ہم لے لیں، باقی چیزوں پر تو انشاءاللہ بتدریج بعد میں بات کریں گے، کہ نماز ہی کے لیے ہم اپنا سر نہیں جھکا رہے۔ نماز کو مانتے ہیں کہ فرض ہے، لیکن عملی اعتبار سے ہم کیوں نہیں مان رہے؟ تو یہ اسلام ہے، اسلام کا پہلا رکن نماز، اور جو اس دین اسلام کا ستون ہے، سب کچھ ہے، اور اسی پر دین اسلام کی عمارت منحصر ہے۔ ہم اسی میں اگر اس کو تسلیم نہیں کر رہے تو پورا دین تو پھر بڑی بات کی بات ہے۔ تو سامعین محترم، ہم مسلمان ہیں، اسلام کیا ہے، اس پر آج پوری امت مسلمہ کو غور کرنا چاہیے۔ اس پر انشاءاللہ بتدریج بات کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔